علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ ویڈیوز آنے میں بہت زیادہ گیپ ہو جاتا ہے اور آپ کو پرانی کہانیاں سننی پڑتی ہیں۔ اب میری پوری کوشش ہے کہ آپ سب کو روزانہ ایک نئی کہانی سناؤں، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی کہانیاں مجھ سے شیئر کی ہیں اور بہت صبر کا مظاہرہ کیا ہے، آپ سب کی کہانیاں باری باری میں اپلوڈ کروں گی، لیکن سٹل آپ سب کو ویٹ کرنا ہوگا اور اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سب کی کہانیاں اپلوڈ کی جائیں گی۔ اگر آپ میری آواز میں کہانیوں کے علاوہ شاعری اور ناولز بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، آج میں جو آپ کے ساتھ کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ کہانی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں شادیوں کی بجائے طلاق کا ریشو بہت بڑھ چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اضطراب، بے چینی، جلد بازی بہت بڑھ چکی ہے۔ ہم لوگوں نے صبر سے کام لینا چھوڑ دیا۔ بہت ساری مختلف باتوں میں آ کر ہمارے ہاں عورتیں اپنا گھر خود ہی برباد کر دیتی ہیں۔ اس کہانی کو انجام تک ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی میرے ہی شہر ملتان سے ایک لڑکی نے انسٹاگرام پر مجھ سے شیئر کی ہے، اور وہ اپنی کہانی بتاتے ہوئے بے حد دکھی تھی۔ بہت دکھ سے انہوں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا۔ اس کہانی کو سننے کے بعد تمام لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس میسج کو جاننے کے بعد آپ کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گی۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میں شروع سے ہی اپنی بڑی بہن کے دباؤ میں رہی۔ وہ جو کہتی مان لیتے۔ میری شادی بھی آپا نے اپنے شوہر سے کہہ کر ان کے ایک دوست سے کروائی۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، وہ مجھے بہت چاہتے تھے، مگر میں میکے کی محبت میں کھوئی رہتی تھی۔ چونکہ میں بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئی تھی، میکے سے دور ہو گئی تھی، اس لیے گھر والوں کے لیے اداس رہتی۔ جی چاہتا کہ روز وہاں جاؤں اور میکے کا دیدار کروں۔ آپا بھی میری طرح دوسرے شہر بیاہی گئی تھی، مگر بعد میں وہ والدین کے شہر منتقل ہو گئیں اور میکے کے نزدیک جا بسیں۔ جب وہ ملنے آتی میں انہیں کھوئی کھوئی سے ملتی۔ وہ کہتی کہ تم زبیر سے کیوں نہیں کہتی کہ لاہور چل کر رہیں؟ دیکھو میں نے کیسے اپنے شوہر کو ماں باپ کے قریب بسا لیا، تم بھی ایسا ہی کرو۔ میں نے بہت کوشش کی، زبیر کو بارہا سمجھایا، مگر وہ نوکری چھوڑ کر لاہور جانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی محنت سے یہ مکان بنایا ہے، سرکاری ملازمت ہے، میں ملتان کو چھوڑ کر لاہور نہیں جا سکتا، تمہیں میرے ساتھ یہیں رہنا ہوگا۔ وقت گزرتا رہا، میں کڑتی رہی، 4 بچے ہو گئے۔ آپا مجھے برابر اکساتی رہی، لیکن زبیر نے نہ ماننا تھا اور نہ ہی میری مانی۔ وہ اپنے عزیزوں کے قریب رہنا چاہتے تھے۔ آپا فون کرتی کہ تمہارا شوہر ضدی ہے، اسے تمہاری خوشی منظور نہیں۔ مجھے دیکھو، میں اپنے ارادے میں کامیاب رہی۔ اب ہم یہاں لاہور میں میکے کے نزدیک رہ رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ ان کی ایسی باتیں مجھے اور اداس کرتی اور میں آہیں بھر کر رہ جاتی۔ اسی طرح میکے کے نزدیک گھر لینے کی آرزو میں روتے سسکتے وقت بیت گیا۔ بچے بڑے ہو گئے۔ جب کبھی سال میں ایک بار میکے آتی، آپا کو خوش باش دیکھ کر دل حسرت سے بھر جاتا۔ وہ بھی من ہی من میں دبی چنگاری کو اور ہوا دیتی، جی محسوس کر واپس ملتان آ جاتے۔ اسی دوران میرے جیٹھ آئے اور کہا کہ ہم تینوں بھائیوں کی اولاد اکٹھی ہو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپس میں رشتے طے کر لیتے ہیں۔ یوں میرے شوہر نے اپنی مرضی سے اپنے چھوٹے بھائی کی بچیوں کو اپنے بیٹوں کے لیے مانگ لیا۔
اور اپنی اکلوتی بیٹی اپنے بڑے بھائی کے بیٹے کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ گھر آ کر میں نے زبیر سے کہا کہ آپ نے اپنے بھائیوں کا خیال کیا اور میرے بھائی کا نہیں، حالانکہ میں سدرا کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے سے طے کرائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے پہلے یہ بات کیوں نہ کہی؟ جب بات طے کر دی گئی ہے اب کہہ رہی ہو؟ تم نے پہلے کبھی ایسی بات نہیں کی، اور جب میں نے بچوں کے رشتے طے کرتے وقت تم سے پوچھا تو تم چپ رہی۔ اب بات ہو چکی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک میاں غلطی پر نہ تھے، انہوں نے میری مرضی پوچھی تھی اور میں چپ رہی تھی، لیکن اب آپا مجھے اکسا رہی تھیں کہ منگنی نکاح تو نہیں ہوا، صرف زبانی وعدہ ہے، انکار کیا جا سکتا ہے۔ مگر زبیر اصول پسند آدمی تھے، وہ زبانی وعدے کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے، اب اپنی زبان سے پھرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بھی سگے بھائیوں سے ناراض ہو کر تعلقات نہیں توڑ سکتے تھے۔ جب دیکھا کہ میاں نہیں مانتے تو بچوں کو ان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ بیٹی کو ہم خیال کر لیا، اس نے رفتہ رفتہ دونوں بھائیوں کو ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے باپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ زبیر بے حد پریشان رہنے لگے۔ جب میں دیکھتی کہ زبیر ذہنی اذیت میں ہے تو دل میں خوشی محسوس ہوتی، مگر پھر دل دکھ سے بھر جاتا کہ انہوں نے کبھی مجھے تکلیف نہ دی تھی، بچوں سے بھی والہانہ محبت کرتے تھے، بس میری یہی خواہش پوری نہ کی کہ میکے کے قریب آ کر بسیں۔ یہ ان کی مجبوری تھی، وہ اتنی اچھی ملازمت چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے اور اپنے والدین بہن بھائیوں سے بھی دور نہیں جانا چاہتے تھے۔ بہرحال ہم سب نے مل کر انہیں بے حد بے سکون کر دیا۔ ان کی لائی ہوئی چیزیں چھپا دیتے، پھر تقاضا کرتے کہ اور لے کر آئیں۔ جب وہ پریشان ہونے لگے، ان سے غلطیاں سرزد ہونے لگیں۔ دفتری امور میں غفلت ہوئی اور انہیں چارج شیٹ مل گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینا پڑے۔ انہیں مکمل رقم بھی نہ مل سکے اور کچھ مالی نقصان بھی ہوا۔ کچھ دن بعد انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ناکام ہوں گے اور بددل ہو کر کہیں گے چلو لاہور چل کر ہی رہتے ہیں، مگر اللہ نے ان کی مدد کی اور جلد ہی ان کا کاروبار چل پڑا۔ ادھر آپا کا فون آیا کہ اب زبیر ریٹائر ہو گئے ہیں، اب تو یہاں آ جاؤ۔ میرے میاں نے جرنل سٹور کھول لیا ہے اور ہم بہت خوشحال ہیں۔ دیکھو تو ہم کتنے خوش ہیں۔ تم لوگ بھی لاہور آ جاؤ، تمہارے دن بھی سمجھ جائیں گے۔ لاہور بڑا شہر ہے، ملتان میں کیا رکھا ہے؟ ان کی ایسی باتوں نے میرا سکون ختم کر دیا۔ میں نے نہ شوہر کا خلوص دیکھا، نہ اپنے بچوں کا بھلا۔ بہن کا پڑھایا ہوا سبق میرے ذہن میں اس قدر گھر کر گیا تھا کہ میاں کا کاروبار جمنے نہیں دیا۔ اگر جم گیا تو یاد رکھنا، ہمیشہ کے لیے میکے سے دور ہی رہو گی۔ انہی دنوں میرا بڑا بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانے جا رہا تھا۔ میں نے اسے روک دیا۔ گھر کا ماحول اتنا خراب کر دیا کہ زبیر سخت دل برداشتہ ہو گئے۔ بچے نافرمانی کرنے لگے اور باپ کی بات نہ مانتے۔ میں نے ان کے دلوں میں لاہور جانے کی آرزو بسا دی تھی۔ زبیر بالکل اکیلے ہو گئے اور دل شکستہ ہو کر بستر پر جا گرے۔ انہوں نے ہم سب سے کلام ترک کر دیا اور ہم نے سامان باندھ لیا کہ اب اپنی آرزو خود پوری کرنی ہے۔ میں بچوں کو لے کر میکے آ گئی اور وہ اکیلے ہی گھر اور کاروبار سنبھالنے کو رہ گئے۔ جب مرد کو گھر میں ذہنی سکون نہ ملے تو وہ کاروبار میں یکسوئی کیسے حاصل کرے گا؟ جن کے لیے میاں جی جان سے محنت کر رہے تھے وہی ان کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ اتنی ہمت کہاں سے لاتے کہ تنہائی اور اکیلے پن کا سامنا بھی کرتے اور کام پر بھی توجہ دیتے؟
جبکہ کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے انتھک محنت ضروری ہوتی ہے۔ نیا نیا کام تھا، سب کچھ اجڑ گیا۔ وہ بار بار خط لکھتے، پیغام بھجواتے کہ واپس آ جاؤ، مجھے نہ اجاڑو، گھر اور بچوں کو برباد نہ کرو۔ وہ بیمار پڑ گئے مگر ہم واپس نہ گئے۔ وہ رو رو کر التجا کرتے، میرے والدین سے فریاد کرتے۔ والدین مجھے سمجھاتے مگر میں شوہر کی جھوٹی شکایتیں بیان کر دیتی۔ والدین بے بس رہ جاتے۔ میں کہتی اتنے سال ہم ان کے ساتھ رہے، اب وہ ہمارے پاس آ کر رہے۔ ایک دن وہ خود آ گئے۔ بچوں سے کہا، میرے لختے جگر، میرے دل کے ٹکڑوں، میرا قصور تو بتاؤ، آخر تم لوگ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ ہم کیا جواب دیتے؟ ہمارے دل اور دماغ زنگ آلود ہو چکے تھے۔ وہ میری ایک سہیلی رابعہ کے پاس گئے، کہا تم عقیقہ کو سمجھاؤ، میری بیوی نے بچوں کو بھی مجھ سے باغی کر دیا، میرا گھر برباد ہو چکا ہے۔ رابعہ نے آ کر مجھے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، شوہر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، وہ غم زدہ رہتے ہیں، کہیں بیمار نہ پڑ جائیں، واپس گھر جاؤ۔ عورت کا اصل گھر وہی ہوتا ہے جہاں وہ بیاہ کر جاتی ہے۔ میں کا صرف والدین تک ہے، بعد میں نہ بہن سہارا دیتی ہے اور نہ ہی بھائی۔ میری جگہ آپا نے رابعہ کو جواب دیا کہ اتنے برس میری بہن نے اپنوں سے دوری کاٹی ہے، اب زبیر بھائی اپنوں سے دوری برداشت کرے، ان کو بھی پتہ چلے کہ ماں باپ اور بہن بھائیوں سے دوری پر کیا گزرتی ہے۔ رابعہ نے آپا سے کہا، وہاں ملتان میں زبیر بھائی کے سب لوگوں سے کاروباری رابطے اور تعلقات ہیں، ان کے دوست ہیں، برادری ہے، بھائی ہیں، ماں باپ ہیں جو آڑے وقت میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ لاہور میں ان کے لیے نئے سرے سے کام کرنا آسان نہیں ہوگا، یہاں ان کی کون مدد کرے گا؟ آپا بولی، تم کیوں فکر کرتی ہو، یہاں ہم جو ہیں ہم مدد کریں گے۔ نند نے میرے شوہر سے کہا، تمہاری بیوی اور اولاد تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اتنے بڑے گھر میں اکیلے سوتے ہو، ایسا نہ ہو کہ رات کو کوئی چوری کی نیت سے آ جائے اور تمہیں اکیلا پا کر خدا نہ خواستہ نقصان پہنچا دے۔ زبیر بولے، یہ تو اچھا ہی ہوگا کہ روز روز کے مرنے سے ایک ہی دن مر جاؤں۔ ایک دن اطلاع ملی کہ چھوٹے دیور کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم ملتان گئے، وہاں آنے جانے والی عورت نے پوچھا کہ تم میاں کا گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہو؟ تو میں نے سبھی سے میاں کی غلط شکایتیں کی۔ اس پر عورتوں نے زبیر کو برا سمجھنے کی بجائے مجھے کو سمجھایا کہ تم مان جاؤ اور میاں کو دوش مت دو، کیونکہ تمام عرصہ زبیر نے تمہارا خیال رکھا، اتنا اچھا گھر بنایا ہے، تمہارے لیے محنت کی ہے، کمایا ہے، اب اس عمر میں ان کو اکیلے کر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میاں اندر آئے، میں سامنے بیٹھے تھے، رو رہے تھے، میرا ہاتھ تھام لیا، میں نے اخلاقاً تسلی دی، بولے دیکھ لو، بس یہی زندگی کی حقیقت ہے، یہ زندگی 2-4 دن کی ہے، ہم آج ہیں کل نہیں، ہم بڑے بھائی موجود ہیں اور چھوٹا چل دیا، کل کا بھروسہ نہیں، بس اب ضد مت کرو اور گھر کو لوٹ آؤ۔ 5 سال کی بے رخی اور جدائی ختم کی اور آخرکار ہم گھر چلے آئے۔ اگلے دن ان کو بخار ہو گیا، بھائی کی تدفین میں دوڑ دھوپ کی تھے، سینے میں درد کی شکایت کی اور لیٹ گئے۔ 3 روز یوں ہی بے سدھ پڑے رہے، بخار بھی ہو گیا تھا، بڑا بیٹا جا کر بخار کی دوا لے آیا، افاقہ نہ ہوا۔ بچے میرے پاس دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے، وہ اکیلے کمرے میں پڑے رہے اور ہم کھا پی کر سو گئے۔ اچانک جانے کیا ہوا، صبح اٹھ گئے اور رات کے پہنے لباس میں گھر سے نکل گئے، جیب میں بٹوا بھی نہ رکھا،
उस दिन सख्त सर्दी थी, बारिश भी शुरू हो गई थी। हमने ख्याल ना किया कि सर्दी में बारिश भी हो सकती है, और वो बुखार में थे। कोई उनके पीछे तलाश में ना निकला कि खुद ही आ जाएंगे। शायद दवा लेने निकले होंगे। रात तक ना आए। रात 11 बजे फोन आया कि अनजाने रास्ते में कहीं गिर गए थे। अजनबी अस्पताल ले गए, अभी तक बेहोश थे। वो तो अचानक एक वाकिफ कार की उन पर नजर पड़ गई, पहचान लिया और हमें फोन आ गया। उसने अस्पताल का नाम पता भी बताया। सारी रात मैं और बड़ा बेटा अस्पताल में रहे। शर्म के मारे उनके बड़े भाई को इतला ना दे रहे थे। सुबह हमने उनको इतला दी, वो दौड़े आए, घर ले आए। नंदे और भावजें भी आ गए। मैं शर्म से चुप क्या कहती, दुआ करती रही कि सलामत रहें, वरना ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी। खुदा की मर्जी, उनकी जिंदगी इतनी ही थी। होश में आए तो बहकी बहकी बातें करने लगे। उनके जहन पर असर हो गया था। मुझको पहचान रहे थे और ना ही बच्चों को। कहते थे कि तुम लोग कौन हो। अब हम परेशान थे, क्योंकि ऐसी जहनी हालत में जुबैर को संभालना मुश्किल अमर था। उनके बड़े भाई ने हमारी परेशानी को भांप लिया और उनको अपने घर ले गए कि अपने भाई का मैं खुद ख्याल रखूंगा। आप लोग नहीं रख सकते। जुबैर वहां चंद रोज रहकर इस जहाने फानी से कूच कर गया। अब हमको एहसास हुआ कि हमसे कितना बड़ा जुल्म हुआ है। वही घर जिसमें रहने से मैं भाग रही थी, उसने मुझे और मेरे बच्चों को पनाह दी। मैके वालों ने आसरा नहीं दिया, मगर जेठ ने सहारा दिया। जाने वाला तो चला गया, तुम तो अपना घर छोड़कर ना जाओ। मैंने मैके में रहकर भी देख लिया, वहां भी 4 दिन की चांदनी थी। अब कोई इस डर से साथ चलने को ना कहता था कि 4 अफराद का ये कुनबा कौन रखे, बच्चे की शादी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। भाई खामोश तो भाभियां तलकीन कर रही थी कि जो इज्जत अपने माँ बाप के घर में रहकर बच्चों को मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। जुबैर कुछ सरमाया छोड़ गए थे, वही काम आया, मगर ये रकम भी रफ्ता रफ्ता खत्म हो गई। आपा कहती थी कि हम जो हैं, हम मदद करेंगे। वो सब जुबानी जमा खर्च था, वो भी दम साधे थे। चंद रोज रहकर चले गई, दोबारा पलट कर न देखा। बस फोन पर लफ्जी तसलियां देती, माली मदद न की। अब मुझको आटे दाल का भाव मालूम होने लगा। माली मदद जो की वो जेठ और नंदों ने की, दुख सुख में साथ दिया। वालिदैन ज़ईफुल उम्र क्या करते, वो खुद अपने बच्चों के मोहताज थे। अब जुबैर की मोहब्बत याद आई मुझे, और उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती। बच्चों को भी अक्ल आ गई, बाप को याद करके रोते थे, जिसने ऐश कराए और खुद मेहनत की, सारी उम्र हमारे आराम का ख्याल रखा। उन्हीं दिनों जब परेशानी से सख्त जी मांदा था, किसी ने बड़े लड़के को गली में गाली दी। उसने गुस्से से पत्थर उठाकर दे मारा। उस लड़के का सर फट गया, खून बहने लगा। उसको लोग अस्पताल ले गए। मेरे लख्ते जिगर को हवालात ले जाकर बंद करवा दिया गया। मेरी जान पर बनाए। भाइयों को फोन किया, जवाब मिला इतनी दूर काम धंधा छोड़कर कैसे आए, वहां तो कई दिन लग जाएंगे। तुम अपने जेठ से कहो जो मुल्तान में बैठे। उधर राशिद जेल में बेयारो मददगार, बेसहारा, और इधर घर में मैं रोती थी कि इस वक्त अगर जुबैर होते तो कैसे बर्दाश्त करते कि उनके बेटे को जेल हो। वो तो दलेर, दबंग और कानून के माहिर आदमी थे, मगर अब मजबूर थे। बेटे की मदद ना कर सकते थे कि अब मनो मट्टी तले जा सोए थे।
آخر جیٹ کے پاس گئی کہ آپ میرے بیٹے کی رہائی کروائیں. وہ لاوارث جیل میں پڑا ہے. وہ حوالات میں بند کروانے والوں کے پاس گئے. راضی نامہ کرا کر جھگڑا ختم کرایا. معاوضہ بھرا اور راشد کو چھڑوا کر لے آئے. آج شوہر کے نہ ہونے سے میں خود کو کتنا تنہا اور بے بس محسوس کر رہی تھی. بہنوئی کو پیغامات بھیجے، بھائیوں کو بلوایا، کوئی نہ آیا. جس میکے کے پیچھے بھاگتی رہی وہاں سے کوئی کام نہ آیا. اب میکے والے نہیں پوچھتے تھے. پہلے میں شوہر کو نہیں پوچھتی تھی. خود اپنی ہی قسمت کو ٹھوکر ماری میں نے. خود اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو ذلیل کیا. اس کو منو مٹی تلے خود میں نے ہی پہنچایا. اکیلے ہی دکھ کاٹنے تھے نا. اب جیٹ نے پھر بھی ساتھ دیا. ساس سسر جو جیٹ کے گھر رہتے تھے میرے پاس آ گئے کہ میں اکیلی نہ رہوں. اب سوچتی تھی کہ جس کے لیے گھر بار شوہر چھوڑ دیا تھا، برے وقت میں انہوں نے ہی مجھے چھوڑ دیا. کیا بتاؤں آپ سب کو کہ میرے دل پر اس وقت کیا گزر رہی تھی. مجھ سے بڑی بھول ہوئی. اتنے محبت کرنے والے شوہر کا دل دکھا کر اور بہن کی باتوں میں آ کر میرے بچے، ساتھی اور میرے بچوں کے ہمدرد تو صرف زبیر ہی تھے. اب ہر ایک سے کہتی ہوں اچھا شوہر ملے تو اس کی قدر کرنا چاہیے، ورنہ دکھ ملتے ہیں. شوہر کے سوا سارے سہارے جھوٹے ہوتے ہیں، چاہے بھائی ہوں یا بہن ہوئی. برے وقت میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا. خدا را اپنے اچھے سسرال اور اپنے اچھے شوہروں کی خود حفاظت کرے. کسی کی باتوں میں مت آئے، کیونکہ شوہر کے علاوہ آپ کا کوئی نہیں ہوتا. دوستو، یہ تھی آج کی کہانی. امید کرتی ہوں اس کہانی سے آج کی تمام لڑکیوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا نصیب بہت پیارا کرے. ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ. آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ. آج کا اسپیشل تھینکس مس مریم کا، جن کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے، اور مسٹر رامن پریت کا، جن کا تعلق انڈیا پنجاب سے ہے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی سے ہی مجھے موٹیویشن ملتی ہے. مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. علیزہ کنول کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے.